الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیزان محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ابھی مشکاۃ شریف کی حدیث پڑھا کے آ رہا ہوں، وہ آپ لوگوں کے سامنے سنا دیتا ہوں، جیسے بچوں کو سنائی وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ دنیا میں سب سے کامیاب انسان کون ہے؟ جس کو اللہ نے کامیاب کہا۔ دنیا میں کامیاب ترین انسان وہ ہے جس کو اللہ نے نور ہدایت دے دیا۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جس کو نور ہدایت مل گیا۔ اب مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں ہدایت پر ہوں؟ جس آدمی کی زبان اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے، جس آدمی کی آنکھ اللہ کے حکم کے مطابق دیکھتی ہے، جس آدمی کے کان اللہ کے حکم کے مطابق سنتے ہیں، جس آدمی کے ہاتھ اللہ کے حکم کے مطابق پکڑتے ہیں، جس آدمی کے قدم اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، جس بندے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، ہر معاملے سے پہلے جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا میرا اللہ مجھے اجازت دیتا ہے؟ میں اپنے بچوں کے حق کھا رہا ہوں، میں اپنی بیٹی کا حق کھا رہا ہوں، میں اپنی بہن کا حق کھا رہا ہوں، میں اپنے کسٹمر کا حق کھا رہا ہوں، میں اپنے پڑوسی کا حق کھا رہا ہوں، میں اپنے محلے والے کا حق کھا رہا ہوں، میں اپنے رشتہ دار کا حق کھا رہا ہوں۔ کوئی بھی معاملہ ہے، ہر معاملے سے پہلے، ہر قدم اٹھانے سے پہلے اگر دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا تو سمجھ لینا کہ آپ کے پاس نور ہدایت موجود ہے۔ اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا تو نور ہدایت موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے دنیا میں سب سے ہدایت کے بعد سب سے عظیم نعمت جو اللہ نے دی ہے وہ ماں ہے، کیونکہ ہماری دنیا سے ماں ہی گئی ہے، اور آج اس ماں کے صدقے سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ انہی کے واسطے سے میں ایک بات سنا کے انشاءاللہ دعا کر دیتے ہیں۔ ماں ایسی عظیم ہستی ہے، آپ صلی اللہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اور علی سے کہا کہ میرے بعد ایک نوجوان آئے گا، اویس۔ وہ ایسا نوجوان ہے کہ وہ جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں موڑتا۔ علی کو کہہ رہے ہیں، عمر کو کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ان سے جا کے میری امت کے لیے دعا کروانی ہے۔ حضرت عمر کو اور علی کو دعا کروانے کی کیا ضرورت؟ وہ تو صحابی تھے، اویس تو صحابی بھی نہیں تھے۔ صرف مجھے اور آپ کو، گڑا موڑ والوں کو، اس امت کو سبق دینے کے لیے کہ ماں کی شان کتنی بڑی ہے۔ اللہ اویس کے خالی ہاتھ کیوں نہیں موڑتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے کہ اللہ اس کے ہاتھوں کو رد ہی نہیں کرتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کے موقع پر پوچھا کرتے تھے کہ یمن میں سے کوئی فلاں نوجوان آیا ہے؟ ہر سال جواب ملتا کہ نہیں آیا۔ ایک دفعہ آپ نے سارے حاجیوں کو جمع کر لیا، آپ نے فرمایا کہ یمن والے کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا سارے بیٹھ جاؤ۔ اب اس میں سے صرف قبیلہ مراد والے کھڑے ہو جائیں۔ قبیلہ مراد والے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا سارے بیٹھ جاؤ، صرف ان کی شاخ ایک کرن ہے ان میں سے کھڑے ہو جاؤ۔ سارے بیٹھ گئے، ایک آدمی کھڑا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے گاؤں میں، آپ کی قوم میں ایک اویس نامی نوجوان ہے، کیا آپ اس کو جانتے ہو؟ کہا جی جانتا ہوں، وہ میرا بھتیجا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو پاگل ہے، وہ تو پاگل ہے، ذہنی توازن ٹھیک نہیں، وہ وہاں بکریاں چروا رہا ہے، بھیڑیں چروا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے، انہوں نے کہا وہ پاگل نہیں، پاگل تم ہو، وہ پاگل نہیں، پاگل تم ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچ کے دیکھا وہ ایک درخت کے نیچے نماز ادا کر رہے ہیں اور بکریاں چر رہی ہیں. آپ پیچھے جا کے بیٹھ گئے اور کہا، جب انہوں نے سلام پھیرا، کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبداللہ ہے. کہا اپنا صحیح نام بتاؤ. کہا میرا نام عبداللہ ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ امیر المومنین ہیں، یہ حضرت عمر ہیں. تو پھر وہ گھبرا گئے. پھر انہوں نے بتایا کہ میرا نام اویس ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر اس امت کے لیے دعا کر دیں، پھر ہمارے لیے دعا کر دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ اویس کو جنت کے دروازے پر روک لیں گے. اویس کہے گا یا اللہ اب کیوں روک لیا، اب کیوں روک لیا؟ اللہ پاک فرمائیں گے اویس تھوڑا پیچھے مڑ کے دیکھ. اویس پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو جہنمیوں کی لائن لگی کھڑی ہوگی. اللہ پاک فرمائیں گے اویس یہ سارے کے سارے جہنمی کھڑے ہیں، جدھر تو انگلی پھیرتا جائے گا سب کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرتا جاؤں گا. یہ اللہ نے ماں کی خدمت کا صلہ دیا. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابی ہے حارثہ بن نعمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. حدیث میں واقعہ آتا ہے، آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا، جنت میں نے ایک آدمی کی آواز سنی. میں نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے، یہ آواز کس کی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کے ایک صحابی حارثہ بن نعمان، یہ ان کی آواز ہے. آپ نے فرمایا حارثہ تو مدینے میں بیٹھے ہیں، یہاں آواز کیسی؟ کہا یا رسول اللہ تیرے اس صحابی نے اپنی ماں کی خدمت اتنی کی ہے کہ وہ قرآن دنیا میں پڑھتا ہے، اللہ اس کی آواز جنت میں فرشتوں کو سناتے ہیں. تو حارثہ نے اپنی ماں کی خدمت کیسے کی؟ ہماری طرح نہیں بیگموں کو ذمہ لگا کے چلے گئے. اپنی ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، اپنی ماں کا کھانا خود بناتے تھے، اپنی ماں کو کھانا خود کھلاتے تھے، کھانا پکا کے آگے رکھ لیتے، وہ لقمے توڑ کے خود ماں کے منہ میں ڈالا کرتے تھے. اس طرح انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے، اللہ مجھے جنت میں میرا ساتھی بتا دے. اللہ نے فرمایا فلاں کسائی تیرا ساتھی ہے. اب موسیٰ کہاں اور وہ کسائی کہاں؟ جب چلے گئے جا کے دیکھا سارا ماجرا، وہ اچھا گوشت نکال کے ایک طرف رکھ رہے ہیں. جب گوشت انہوں نے نکال لیا، اپنا سارا گوشت بیچ لیا. گوشت بیچنے کے بعد وہ گھر جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ پیچھے چلے جاتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں تو ایک کمرے کے اندر ایک بوڑھی ماں پہلے اس کا پیشاب صاف کرتے ہیں، پھر اس کے کپڑے چینج کرواتے ہیں، پھر اماں کو لقمے بنا کے کھانا کھلاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے؟ انہیں کہا یہ میری بوڑھی اماں ہے، میں ان کی اپنی خدمت کرتا ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا خدمت کرنے کے بعد تیری ماں کا جب پاسا انہیں پلٹا، جب اپنی کروٹ بدلی، انہیں منہ سے کچھ الفاظ بولے، وہ کیا بڑبڑائی تھی؟ حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ میری کمڑی ماں ہے، یہ میری پگلی ماں ہے، اور مجھے کہہ دے جب میں اس کی خدمت کرتا ہوں یہ کہہ دیتی ہے اور میرا بیٹا اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے، اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے. بھلا کہاں موسیٰ اور کہاں میں کسائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے دل میں کہا کہ اللہ نے تیری اس بوڑھی ماں کی دعا کو قبول کر لیا. وہاں بڑے سے بڑے جہادی کا نام نہیں لیا، وہاں بڑے سے بڑے عالم کا نام نہیں لیا، وہاں بڑے سے بڑے علامہ فہامہ کا نام نہیں لیا. اللہ نے ماں کی خدمت کا صلہ دیا. کس کو؟ ایک کسائی کو اللہ نے نبی کا ساتھی بنا دیا. تو میرے بھائیو آج ہم ماں باپ سے کتنا دھوکہ کرتے ہیں. ایک باپ اپنے بیٹے کو انجینئر بناتا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناتا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو بزنس بناتا ہے، لیکن جب جنازے کا دن آتا ہے بیٹے کو جنازے پہ باپ کی دعائی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں. میں اسی ضمن میں آپ کو بات سمجھا دوں. ہمارا اکثر جنازوں کے بعد دعا کے بھی لڑائی جھگڑا رہتا ہے. کوئی کہتا دعا مانگتے ہیں، کوئی کہتا دعا نہیں مانگتے. ہم نے آج تک دین کو نہیں سمجھا. مانگو نہ مانگو آپ کا معاملہ ہے. میں آپ کو ایک حقیقت دین سمجھانے لگا ہوں، دل دماغ ہو تو سمجھ لینا، انشاءاللہ اللہ بہت فائدہ دے گا اس کا. کہ جنازے کے بعد ہم سارے لڑتے ہیں، لیکن جنازے کے اندر جو دعا مانگنی ہے اس پہ تو کوئی نہیں لڑائی نا ہماری کسی کی. اندر تو پڑھنی ہے. یہ بتاؤ اندر کس کو دعا آتی ہے؟ اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں جو جنازے کے اندر ماں کے لیے دعا پڑھنی، باپ کے لیے دعا پڑھنی، دوست کے لیے دعا پڑھنی، وہ کتنے دعا پڑھنے والے. اگر دعا آتی ہے تو دعا کا ترجمہ کس کو آتا ہے؟ اگر دعا کا ترجمہ آتا ہے تو دعا کے الفاظ کس کو آتے ہیں؟ پھر اس کے بعد ہمارا سب سے بڑا جھگڑا، ہم قبرستان چلے جاتے ہیں، قبرستان میں جا کے گپے لگاتے ہیں بیٹھ کے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان میں کوئی ایک آدمی ہے، اس کے پاؤں کو آگ لگ جائے، وہ آگ اس کے کپڑوں کو چھو لے، اس کا جسم جل جائے، یہ بہتر ہے کہ وہ آدمی آگ میں جل جائے بنسبت اس کے کہ کسی کا پاؤں کسی قبر کے اوپر آ جائے. اور ہم قبر کے اوپر بیٹھ کے گپے لگا رہے ہوتے ہیں. اور پھر ماں سے کیسی محبت، باپ سے کیسی محبت. ہم کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا نہیں. جنازے کے بعد دعا ہے، لیکن کب؟ جب میت کو دفنا دیتے ہیں. ہم پھر وہاں ماں سے دغا کرتے ہیں.
پھر اپنے باپ سے دگا کرتے ہیں، پھر دوست سے دگا کرتے ہیں، میت کا 4 گھنٹے انتظار کر لیتے ہیں، لیکن ماں کو دفنانے کے بعد، ابا کو دفنانے کے بعد، حدیث میں آتا ہے جب اپنے مردوں کو دفنا لو، دفنانے کے بعد اتنی دیر قبر پہ کھڑے رہو جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے انسان اس کو صدقہ کر لے، اتنی دیر اپنی میت کی، اپنے مردوں کی یہ تعاون کرو، تلاوت کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں 4 گھنٹے پہلے کھڑے رہیں گے، لیکن دفنانے کے بعد کسی مولوی صاحب کو بلا لو اور وہاں دعا کروا کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہاں بھی ساری بے دین کر دیتے ہیں، کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہم اپنی زندگی میں دین کو لے کے آئیں، جب تک اپنی زندگی میں دین کو نہیں لے کے آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں لے کے آئیں گے، تو میرے بھائیو ہم لوگ ناکام ہیں۔ تو اپنی ماؤں کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ دیکھا قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو۔ کسی فقیر کو، کسی فقیر، باپ زمانے کا جتنا بھی کم تر سے کم تر آدمی ہے، رب کعبہ کی قسم وقت کے بڑے سے بڑے شیخ سے پہلے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم دکانوں پہ چلے جائیں نا، ادھر بھی تویز، ادھر بھی تویز، ادھر بھی تویز، ادھر بھی تویز، شیخ کے فوٹو، فلاں پیر کے فوٹو، اور گھر سے نکلتے ہو ماں کو گالی دے کے جاتے ہیں، ماں کو گالی دے کے جاتے ہیں، بیوی کو گالی دے کے جاتے ہیں، بیٹیوں کو گالی دے کے جاتے ہیں، تو دعا کس سے کروا کے جاتے ہیں؟ ماں باپ جتنا بھی ہو، جتنا بھی گناہگار سے گناہگار باپ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ بھی بیچ میں نہیں ہوتا، سیدھی دعا اللہ کے عرش کو تک پہنچ جاتی ہے اپنی اولاد کے حق میں باپ کی دعا۔ تو آج میرے بھائیو، گھر گھر میں باپ ذلیل ہے، گھر گھر میں ماں ذلیل ہے۔ اپنی ماں کی عزت کرنا سیکھ لیں، اپنے باپ کی عزت کرنا سیکھ لیں۔ یہ جو ہماری اماں فوت ہوئی نا، جانے سے پہلے اماں الحمدللہ کلمہ پڑھ کے گئی ہے، بہت سارے اس کے گواہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ گھر کے اندر 5 سے 6 عالم چھوڑ کے گئی ہے، 5 سے 6 عالم اور حافظ چھوڑ کے گئی ہے۔ ان کی بیٹی حافظہ ہے، ایک بیٹی عالمہ ہے، ان کا داماد جو ہے حافظ ہے، ان کی بیٹی جو ہے، ان کی بہو جو ہے وہ عالمہ ہے۔ یہ گھر کے اندر سارا دین چھوڑ کے اور کم از کم 50 بچوں کی نیک پرورش کر کے حیا کے اندر، پردے کے اندر، پھر وہ عورت دنیا سے گئی ہے۔ اتنی تکلیف ہے، آخری سارے گواہ ہیں، پیٹ میں شدت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آخری وقت انسان پہ ایسا گزرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہونا تو بندوں کو قتل کر دے، لیکن اماں کو درد ہو رہا ہے، لیکن اماں کی زبان پہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آخری الفاظ بولتے ہوئے اور دنیا کو گواہ بناتے ہوئے، اپنے بچوں کو گواہ بناتے ہوئے محمد رسول اللہ کہہ دی گئی اور اللہ کے اپنی جان حوالے کر دی گئی۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری موت آسان ہو جائے، جو موت کو سب سے سخت چیز ہے وہ معاملات ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ معاملات ہیں۔ ہم جب بچی کو گھر سے رخصت کرتے ہیں نا، تو اوپر سے قرآن رکھتے ہیں، ہماری بیٹی نیچے سے جائے، قرآن کے سائے سے گزارتے ہیں۔ اور بھائیو، قرآن کے سائے سے نہیں گزارو، جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہ بیٹی کو دو، جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہ بیٹی کو دو۔ میں ہر بیان میں ایک بات کرتا رہتا ہوں کہ اگر 1 ایکڑ لے کے خرید کے اس پہ مدرسہ بنا دو، مسجد بنا دو، بچوں سے بھر دو، وہاں کھانے جاری کر دو، لیکن اگر کسی بیٹی کا، بہن کا، بھائی کا، رشتہ دار کا 1 مرلہ حق دینا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ مسجد اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گی جب تک وہ مرلہ نہیں دو گے، جب تک وہ بیٹی کا حق نہیں دو گے۔ تو میرے بھائیو، زندگی گزارنے سے پہلے اللہ موقع دیا، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اس کے لیے سارے بھائی کوشش کرتے ہیں نا جی، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔